حسن البصری کے جو سیریز ہم کر رہے ہیں، آج کا ٹاپک ہے علم کی اہمیت۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن البصری کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ عاجزی اور ہمبلنس آ جاتی ہے، اور اس کے آنکھوں میں، اس کی باتوں میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کی نماز میں، اس کی سپیچ، جب وہ بات کرتے ہیں، وہ حتیٰ کہ جب وہ کوئی دنیاوی چیزیں انٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، لغو یا لہو یا زہود، وہ چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا۔ وہ ایسے نکل جاتے جیسے عباد الرحمن کی جو صفات ہم سورۃ الفرقان میں، اسی طرح خال سلامہ، اور وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اور جب وہ ان کے اندر وہ جو نالج آ جاتی ہے، اس کے بعد وہ انسان بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ اس دنیا میں تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس دنیا کی زندگی آخرت کے لیے نہیں، وہ یہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے اس دنیا میں، وہ رہتا ہے اس دنیا میں اور کام کرتا ہے صرف اور صرف آخرت کی۔ تو ہم بھی جب صبح اٹھتے ہیں، اپنا انٹینشن رینیو کرنا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں یا گھر کے کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا ایون جاب کر رہے ہیں، یہ سب آخرت کے لیے ہم انٹینشن کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہمارے لیے ڈیوٹی اسائن کرے، چاہے ہم ماں ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، اور ہم چاہتے کہ ہماری زندگی اچھی ہو۔ اگر ہم جاب بھی کر رہے ہیں تو کیوں ہم بہتر زندگی کے لیے، ہمارا مین گول کیا ہے، ہمارے بچے اچھے ہو، ہم سب اچھے ہو، تو ہمارا آخرت ہونا چاہیے گول۔ تو علم کی اہمیت قرآن میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے، قد افلح المومنون، مومنون فلاح پا گئے۔ تو کیا کرتے ہیں مومنون؟ کون ہے جو فلاح پانے والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز قائم کرتے ہو اور ان کے اندر خشوع ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فلاح پا گئے، جو سکسیسفل پیپل ہے، کیونکہ اب جو نالج کی بات ہو رہی، جو لوگ نالج گین کریں گے تو سکسیس ان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ایک مومن انسان تبھی مومن بن سکتا کہ جب مسلمان تو ہم سب ہیں، ہم چاہتے کہ مومن بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومنون، چاہے مومنہ ہو یا مومنون ہو، یا مطلب فیمیل ہو یا میل۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کیسے لوگ نماز میں خشوع کرتے اور اپنے آپ کو کس طرح چیزوں سے روک کے رکھتے اور امانت کرتے، اینڈ سارے چیزیں مینشن کیے گئے۔ لیکن ہمارا ٹاپک ہے آج کا نالج، علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت ہم جب دیکھتے ہیں سورۃ الرحمن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 2 میں، علم القرآن، علم سکھایا، اور کیا کا علم ہے یہاں پر؟ قرآن کا علم۔ اب ہم دنیاوی اس میں ڈاکٹر، انجینئر، کوئی ماسٹرز، کچھ بھی ہو جائے، لیکن جب تک آپ کے اندر قرآن کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، آپ کا علم مکمل نہیں ہے، وہ ناقص علم ہے۔ کامل علم کون سا ہے؟ جو قرآن اور سنت کا اور صحیح علم ہو۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 39 میں دیکھتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آدم کو ہم نے حکم دیا کہ یہ سارے چیزوں کے نام تم سیکھ جاؤ۔ اور جب آدم علیہ السلام ساری چیزوں کے نام سیکھ گئے تو ان سے ٹیسٹ لیا گیا اور پوچھا گیا کہ اس کے نام کیا ہے، انہوں نے بتایا۔ تو علم کی یہ اہمیت ہے، اور ان کے اہمیت کی وجہ سے ان کو ایک رتبہ بھی دیا گیا اور کہا گیا کہ سب کو سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ ابلیس تکبر کیا، وہ کہتا کہ نہیں، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو نالج میں بھی ایک فتنہ ہے، جو انسان یہ سمجھے کہ نہیں مجھے دوسروں سے کچھ علم لینا ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر خرابی ہے۔ ہم علم کے حریص ہونا چاہیے، مرتے دم تک علم سیکھنا اور سکھانا۔ دیکھیے، سیکھنے کے ساتھ سکھانا ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سیکھتے جا رہے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کوئی پکچر ہے، سمجھیے اس کے اندر آپ پانی فل کرتے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ اوور فلو ہو کے باہر گر جائے گا۔ تو علم بھی ایسی ہے
کہ آپ علم گین کرتے جا رہے ہیں، علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ دوسروں کو دے رہے نہیں، تو وہ کیا ہوگا، وہ علم وہیں پر ایگزاسٹ ہو جائے گا۔ تو علم کو بڑھانے کے لیے آگے پہنچانا بھی ضروری ہے، لیکن علم کیا ہونا چاہیے، راسخون فی العلم ہونا چاہیے۔ سورۃ آل عمران میں آتا کہ فرم روٹیڈ علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ تفسیر سیکھیں تو 10 بار تفسیر کو آپ سیکھیں، ابن کثیر پڑھیں، آپ بار بار سیکھیں، تفسیر سیکھیں، ورڈ ٹو ورڈ سیکھیں، بار بار سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، لیکچر سنیں، صحیح طریقے سے سیکھیں، جب آپ علم پہنچائیں، چاہے آپ تجوید پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، گرامر پڑھائیں، جو بھی چیز آپ سکھا رہے ہیں، لیکن راسخون فی العلم ہونا چاہیے اور صحیح علم ہم حاصل کرنا چاہیے۔ تو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایون جو چھوٹے چھوٹے پرند چرند ہیں، فشز ان دا پونڈ جو رہتے، وہ بھی جب علم حاصل کرتے وہ بھی دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ بولتے علم حاصل کرنے والا اور علم حاصل نہیں کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اس کو تشبیہ دیتے، مطلب کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ کرتے، اللہ تعالیٰ بولتے کہ اندھیرا اور اجالا ایک سا ہو سکتا، یا اندھا یا دیکھنے والا ایک جیسا ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے ہی علم حاصل کرنے والا اور علم حاصل نہیں کرنے والا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علم کی یہاں تک اہمیت ہے کہ اگر کوئی سمجھیے کہ قرآن پوری میمورائز کرے گا، اور دوسرا سمجھیے کہ فقیہ ہے، اس کے اندر قرآن کا علم بھی ہے، میمورائزیشن بھی ہے، اور اس کے اندر تفسیر کا بھی ہے، تو کس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی؟ جس کے اندر تفسیر کی بھی نالج ہے، قرآن کی نالج میمورائزیشن کے ساتھ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وار کے بعد جب خبروں میں ایک ایک خبر میں دو دو یا چار چار لوگوں کو ڈالنا پڑا، I think it was after خندق، I don't remember exactly, forgive me for that، تو اسی لیے میں کہنا نہیں چاہتی ہوں بغیر حوالے کے، لیکن مجھے اس کا زسٹ یاد ہے کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اہمیت دے رہے تھے، وہ شہید کو اہمیت پہلے دے رہے تھے، اس کو پہلے خبر میں ڈال رہے تھے جس کے پاس علم زیادہ ہو، جس کو قرآن زیادہ آتا تھا، چاہے وہ میمورائزیشن ہو یا تفسیر ہو، تو اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی۔ تو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم القرآن خلق الانسان، اور علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ میں بھی بتاتے، علم، حکمت اور تزکیہ، یہ سارے پروفٹس جب آئے یہ چیز سکھا کے گئے، اور سورۃ الجمعہ اور سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران میں یہ آیت میں بار بار یہ آیا کہ علم حاصل کرو، حکمت حاصل کرو، اور اپنا تزکیہ نفس، تزکیہ مال کرو، اور یہ پروفٹس کی یہی ایک ٹیچنگ تھی، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا قرآن ہو، ہمیشہ اسلامک مونیتھزم رہی، شریعت میں ہمیشہ توحید تھی، کبھی بھی توحید کے بعد۔ جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں کہ نالج حاصل کرنا، تو ایک جو شجر رہتا، جو ایک ٹری رہتا، جب اس کے اوپر بہت زیادہ پھل رہتے وہ کیا ہوتا، جھک جاتا، تو ویسے ہی انسان کے اندر جب علم آتا وہ جھک جانا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا پوسچر چینج کر دینا، ڈونٹ ٹیک دا لٹرل ورڈز، اٹ مینس کہ آپ کے اندر جب علم آ رہا، آپ کا پوسچر چینج کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جھکنے کی ضرورت ہے، اٹ مینس کہ آپ کے اندر ہمبلنس آنا چاہیے، آپ کے اندر ایک نرمی آنا چاہیے۔ اٹس ناٹ لائک آپ بہت زیادہ بینٹ ہو کے چل رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہاں علم آ گیا تو ہم جھکنا، اٹس ناٹ دیٹ وے۔ اور اللہ تعالیٰ علم کی بہت زیادہ اہمیت دیے، اور لیکن اس پہ بوسٹفل نہیں ہونا۔ حدیث ہے جس کا زسٹ یہ ہے کہ شہید کو آگ میں ڈالا جاتا، اور وہ کہتا کہ میں تو شہید ہوں، تو آپ فرماتے کہ نہیں، تم شہید اس لیے ہوئے کیونکہ تم شہید کہلانے کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے والوں کو ڈالا جائے گا آگ میں، کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اس دنیا میں کہلانے کے لیے، اپنا نام اور اپنا فیم، اپنی ریاکاری، تو ایسی چیز نہیں چاہیے۔ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عمل کے لیے، فرسٹ آف آل ہمارے لیے ہے، اینڈ دین اس کو آگے پہنچانے کے لیے۔ کیونکہ ہم کیوں پہنچانا چاہ رہے ہیں آگے قرآن؟ کیونکہ سورۃ الیاسین میں فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے آثار اس دنیا میں چھوڑنا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں اچھے آثار ہم چھوڑ کے جائیں، اور بہترین آثار کیا ہے؟ علم سیکھنا اور سکھانا۔ ہم جب ڈیتھ ہو جائیں گی، ہم مر بھی جائیں گے، جو ہمارے جو گڈ ڈیڈز ہے نا، جو ہمارے پیچھے کوئی دعا کرے یا ہمارے خیر کے کام میں کوئی پیسہ لگائے،
یا جو آپ نالج سکھا کے گئے وہ آپ کے لیے کام آنے والی ہے. نالج سیکھنا سکھانا للہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. ہم کو اس سے نام اور فیم یا اس میں سورس آف انکم کے لیے نہیں. ہاں اگر آپ اس مستحق ہے، آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا چاہیے. کچھ لوگ یا کچھ انسٹیٹیوٹس اتنا زیادہ اس کے بہت زیادہ چارجز کر دیتے. دے ہیو ٹو بی ان ماڈریشن، کیونکہ وہ لوگ زیادہ پکڑ میں آ جاتے. تو ہم چھوٹی ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم تھوڑی تھوڑی نالج گین کریے. کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے نالج گین کرنا اور اس پہ کنسسٹنٹ رہنا. اور سب سے بڑی چیز اس ہال میں ہم کیا سیکھے حسن البصری کے، کہ ہمبلنس آنا. نالج آئی تو اپنے جوارے میں بھی نظر آنا، چاہے ہم دیکھنے کی نظر ہو یا ہماری قول ہماری بات چیت ہو، ہمارا اپیئرنس ہو، یہ اس میں ہونا چاہیے. اب اپیئرنس میں بھی ایک بات میں کلیئر کر دوں. اکثر خواتین سمجھتے کہ اپیئرنس میں مطلب کہ اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو، ڈرٹی والا ابایا پہنو، اور وہ ابایا دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نو اٹس ناٹ سو. اچھے صاف ستھرے نصف ایمان ہے ہمارا، اور کپڑے اچھے پہننا ہمارا ایمان ہے. صحابی تھے جو ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتے تھے. ہم اللہ تعالیٰ ہم کو دیا، ہم خوش ہونا چاہیے، تھینک فل ہونا چاہیے. تو علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی شکر گزاری نہیں کرنا. اچھا کپڑا دیا اللہ، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اللہ کی شکر گزاری اس میں بھی ہے. تو نالج گین کرنے سے ہمبلنس آنا چاہیے، ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، اور نالج صرف اور صرف اللہ کے لیے گین کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرن کثیر.